بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ. دیکھیں جی، آصف علی زرداری صاحب جسے مرد مجاہد کہتے ہیں، اور محترم آصف علی زرداری صاحب جنہوں نے مرد حر کا لقب پالیٹکس میں ان کو ملا، انہوں نے ہمیشہ ایک پازیٹیو سیاست کی ہے. ان کو ریکنسیلیشن کا ماہر بھی کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے بدترین دشمن کو بھی جو انہوں نے معاف کر کے انہوں نے ان کو ایک ساتھ اپنا رکھا. اور محترم آصف علی زرداری صاحب نے جو ہے وہ اس ملک میں اپنے جب صدر بنے تو انہوں نے اپنے آئینی اختیارات جو ہے وہ انہوں نے پارلیمنٹ کو دیے. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے اختیارات کے لیے لڑائیاں ہوتی ہیں. انہوں نے اپنے سارے اختیارات جو پریزیڈنٹ کے تھے 58(2)B کے تھے وہ سارے انہوں نے پارلیمنٹ کو دیے اور پارلیمنٹ کو مضبوط کیا. پھر محترم آصف علی زرداری صاحب نے جو 18ویں آئینی ترمیم لے کر آئے، 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے انہوں نے صوبائی خود مختاری دی. انہوں نے جو ہے خیبر پختونخوا کا نام جو ہے پہلے جو سرحد تھا اس کا نام خیبر پختونخوا رکھوایا کیونکہ وہاں کے لوگوں کی وہ خواہش تھی. پھر آغاز حقوق بلوچستان انہوں نے شروع کیا. پھر انہوں نے NFC ایوارڈ محترم آصف علی زرداری صاحب کے دور میں ہوا. پھر انہوں نے خواتین کو امپاور کرنے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا. پھر اسی طرح آصف علی زرداری صاحب نے CPEC کا ایک بہت بڑا منصوبہ تھا جس کو پاکستان اور چائنا کے کوریڈور کا، وہ محترم آصف علی زرداری صاحب نے کیا. تو اس طریقے سے ایک نان اسٹاپ قسم کی جو ہے ان کی وہ کاوشیں تھیں جس پہ انہوں نے سب کو ساتھ لے کر چلے. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے دور حکومت میں پاکستان میں کوئی ایک بھی جو ہے وہ پولیٹیکل پرزنر نہیں تھا. اور وہ پولیٹیکل پرزنر انہوں نے کہا کہ جی کوئی پولیٹیکل پرزنر نہ ہو. تمام لوگوں کو انہوں نے جیلوں سے جو تھے بھی ان کو رہا کروایا. تو وہ ایک پازیٹیو سیاست رکھنے والے تھے، ملک کی ترقی کے لیے بات کرنے والے لیڈر رہے ہیں. اور محترم آصف علی زرداری صاحب نے ہمیشہ جرأت مندانہ طور پر جو ہے پاکستان کے لیے انہوں نے کوشش کی. جب بی کو شہید کیا گیا اور اس وقت جو پورے ملک میں حالات تھے، جو سب سے بڑا انہوں نے پاکستان پہ کارنامہ کیا، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پاکستان کھپے. تو پاکستان کا کھپے کا نعرہ بھی محترم آصف علی زرداری صاحب نے دیا. تو محترم آصف علی زرداری صاحب جنہوں نے ہمیشہ ایک بردباری کے ساتھ سیاست کی ہے، بدترین انتقام کا نشانہ رہے، 11 سال جیل میں بھی رہے، لیکن کسی بھی اپنے مخالف کو انہوں نے کوئی بدلہ نہیں لیا، انہوں نے کوئی ریونج نہیں لیا. تو ایک عظیم لیڈر ہیں اور پاکستان میں اس طرح کی لیڈرشپ کی بہت اشد ضرورت ہے، جو بردبار ہو، جو اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہو. اور ان کے جتنے پروگرامس تھے وہ لانگ ٹرم پروگرامس تھے. محترم آصف زرداری صاحب کے ان کے جتنے بھی پروگرامس تھے وہ ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ دور اندیش طور پہ وہ دیکھتے تھے. جب شناختی کارڈ پہلے مینول ہوتے تھے، یہ نادرا کا کمپیوٹرائزیشن شناختی کارڈ وغیرہ یہ بھی محترم آصف علی زرداری صاحب نے شروع کیا. اور مطلب وہ بھی اس لیے تھا کہ جی لوگ جو ہیں ان کے پاس ڈیجیٹل ID کارڈز ہوں، اور جو ہے لوگ نقلی شناختی کارڈ بناتے تھے، جعلی ووٹس داخل ہوتے تھے. وہ ساری پریکٹسز محترم آصف علی زرداری صاحب کے دور کے بعد ختم ہوگی. تو انہوں نے ایک بہت بڑا ویژن رکھا ہے.